اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا، وہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے، اور وہ ہر چیز آپ کی اور میری دیکھ رہا ہے. جو بھی ہم نے کیا اسے پتا ہے، اور وہ سب نوٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ابراہیمک ریلیجنس. پھر جب آپ مرتے ہیں تو ایک دن وہ آپ کو سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا تم نے یہ کیا تھا، اچھا اور تم نے وہ کیا تھا، تو ادھر بھیجو اسے، ادھر بھیجو. اس پہ بھی کچھ میرے پرابلم ہے، میں بتاؤں گا. تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا اور سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ جو ریلیجس لوگ ہیں یہ مندر اور مسجد اور چرچ جا کے دعا بھی مانگتے ہیں، میرے بیٹے کو وہ نوکری مل جائے، میری بیٹی کی شادی وہاں پر ہو جائے، تو اس کے مطلب ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے. تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاత్కాر ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں. اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن یہ ہونے دیتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا. یہ سونامی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، بڈھے بڑھیا مر گئے، انہیں تم بچا سکتے تھے؟ یہ بچے کو جب ڈپتھیریا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو، تو نیلا پڑ جاتا ہے، سانس کی نالی بند ہوتی ہے، جالی آ جاتی ہے اس میں، اور وہ گھٹ کے نیلا ہو کے مرتا ہے. تم دیکھ رہے تھے یہ ہزاروں لاکھوں بچے ڈپتھیریا سے مرتے ہیں، تم ان کی گلے کی جالی ہٹا نہیں سکتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم ہو، میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو، ورنہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوگا. میرے پاس ایک ای میل آیا اور اس ای میل میں ایک کنفیوژن کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کنفیوژن ہے دا پرابلم آف ایول سے ریلیٹڈ. دا پرابلم آف ایول ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور اپنی ناسمجھی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے ایسٹ یعنی ایمان کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں. اور اگر آپ اس مسئلے کو ایک مرتبہ سمجھ لیں، اور اس کو میں نے بہت سی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں سمجھایا بھی ہے، لیکن آج ذرا دوسرے زاویے سے میں سمجھانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ ونس اینڈ فار آل اگر آپ ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں گے تو آئندہ آپ کو انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور دوسروں کو بھی سمجھانے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی باذن اللہ تعالی. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر میں ایک چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. جی ہاں، یہ آپ کی اسکرین پر ایک عجیب و غریب سا چارٹ آیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، سائنٹزم کی جو بیماری اس وقت دنیا میں چلی ہے، اس بیماری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ ہر جگہ اس طرح کے چارٹس پوسٹ کرتے رہیں. میں سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب کو لے لوں. قیصر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی کلیئر؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر سے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب خیریت. آپ کے یہاں کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، یا ابھی کھڑا ہی ہے؟ یہ تو اب اونٹ جانے، اونٹ کا کام جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ اسکرین پر پیکیورین پیراڈاکس میں نے سامنے رکھا ہے، آپ کی نظر سے جی یقیناً گزرا ہوگا. جی آئی ڈونٹ نو یہ اتنا کروں تھوڑا سا، شاید آپ پھر دیکھ پائیں. جی جی پلیز پلیز کریے، میں تھوڑا سا میں نزدیک کرا. جی جی تو میں تھوڑا سا ہو جاتا کہ اس پر تمہیدی گفتگو کر لوں. آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں آپ ان پٹ دینا چاہیں تو آپ جیسا مناسب نہیں سمجھیں. نہیں پلیز پلیز آپ کیری آن. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا یہ جو بندہ ہے جس کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ 341 AC to 271 AC میں تھا، اور ٹھیک ٹھاک ملحد تھا. تو اس نے ایک پیراڈاکس پیش کیا،
اور پیراڈاکس پیش کر کے لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اب اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، مذہب کے پاس اب اس کا حل نہیں ہے، لہٰذا مذہب غلط ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سائنٹزم کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں ان کو چارٹ نہیں دکھانا نا، وہاں بھی وہ چارٹ لے کر آتے ہیں. اور یہ میں نے ویسے ہی نہیں کہا، بلکہ سوزان ہیک ایک سائنٹیفک فلاسفر ہے، تو وہ یہ لکھتی ہے، اس نے سائنٹزم کی 6 علامتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ ہر جگہ چارٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں، چاہے ان کا تعلق اس فیلڈ سے نہ ہو، یعنی چارٹس وغیرہ اس فیلڈ میں عام طور سے استعمال نہ ہوتے ہوں. تو ایسے ہی یہاں پر ہے، لیکن چلیے اس کو سمجھتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ اس نے یہ لکھا کہ ایول ایگزسٹ. اچھا، یہاں پر تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اب وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ یس. اب آگے سوال کرتا ہے کہ کین گاڈ پریونٹ ایول؟ یہ اگلا سوال ہے. تو اب اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں، ایک نو اور ایک یس. اگر اس کو یہ کہیں کہ نو، گاڈ کین ناٹ پریونٹ ایول، تو اب یہاں یہ ثابت آئے گا کہ دین گاڈ از ناٹ آل پاورفل، کہ بھئی پھر خدا جو ہے وہ قادر مطلق نہیں ہے اگر وہ ایول کو کنٹرول نہ کر سکے، ایول کو روک نہ سکے. لہٰذا بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گاڈ کین پریونٹ ایول، یعنی خدا جو ہے وہ ایول کو پریونٹ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اچھا میں کیسر بھائی جسٹ سیکنڈ میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا آواز آ رہی تھی ادھر سے. جی سوری. اچھا، جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد جو اگلا اس نے سوال کیا ہے کہ ڈز گاڈ نو اباؤٹ آل دا ایول؟ کیا خدا کو تمام ایولز کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کے بھی اس نے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب نو ہے کہ اگر خدا کو تمام ایولز کا علم نہیں ہے تو پھر دین گاڈ از ناٹ آل نوئنگ، تو پھر خدا جو ہے سب کچھ جاننے والا نہیں ہے، جبکہ خدا کا سب کچھ جاننے والا ہونا ضروری ہے. چلو بھائی، تو پھر دوسرا آپشن یس ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ جی ہاں خدا تمام ایولز کو جانتا ہے. اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا کہ ڈز گاڈ وانٹ ٹو پریونٹ ایول؟ کیا خدا ایول روکنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو اب اگر یہاں پر بھی اس نے 2 سوال، اس سوال کے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دین گاڈ از ناٹ گڈ، گاڈ از ناٹ لونگ. اگر خدا ایول کو جانتے ہوئے، ایول کو روکنے پر قادر ہوتے ہوئے، اگر خدا اس کو روکنا نہ چاہتا ہو تو پھر خدا اچھا نہیں ہے، خدا لونگ نہیں ہے، جبکہ خدا کو لونگ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، گاڈ وانٹس ٹو پریونٹ ایول، خدا ایول کو روکنا چاہتا ہے، ہم یس دوسرا جو آپشن ہے اس کا انتخاب کریں، تو اب یہاں اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ چاہتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، دین وائی از دیئر ایول؟ پھر ایول ہے کیوں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. اب اس کے 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اف گاڈ از آل نوئنگ ہی وڈ نو what we would do if we were tested. Therefore, no need to test us. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ جو ایول کریٹ کیا ہے اور وہ ایول کو جو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، وہ اس لیے نہیں چاہتا چونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے، ٹو ٹیسٹ اس. کیونکہ اگر خدا آل نوئنگ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ ہمارا ریزلٹ ٹیسٹ میں کیا آنے والا ہے، تو پھر ہمارے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ بالکل کامن سے سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں بعض مرتبہ آ جاتے ہیں. دوسرا، سیٹن یعنی شیطان نے دراصل ایول کو کاز کیا ہے. ایول جو سوسائٹی میں پایا جاتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے پایا جاتا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ an all powerful, all knowing, all good God could and would destroy شیطان، کہ وہ خدا جو قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے اچھا ہے، وہ شیطان کو بہت آسانی کے ساتھ ڈسٹروائے کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. تو کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اب اس کے بعد نیچے چلتے ہیں. یہ دونوں آپشنز اس کے مطابق ڈسکوالیفائی ہو گئے، یعنی نہ تو اس نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے ایول کو الاؤ کیا ہے اور نہ ہی شیطان کی وجہ سے ہے ایول، چونکہ اگر شیطان کی وجہ سے ہوگا اور خدا موجود ہے تو شیطان نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے
کہ then why is there evil, کہ بھئی پھر ایول ہے کیوں. اس نے اس کے دو آپشن دیے ہیں. It is necessary for the universe to exist. یونیورس کے وجود کے لیے ایول کا ہونا ضروری تھا, یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہوگا. پھر آگے وہ سوال کرتا ہے کہ could God have created a universe without these, یعنی جو بھی ریزن تھا, مثلا یونیورس کے وجود کے لیے ایول کا ہونا ضروری تھا, تو کیا خدا ایک ایسے یونیورس کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا کہ جہاں پر ایول نہ ہو؟ اب یہاں اس نے پھر دو آپشن دیے ہیں. نو, یعنی وہ ایسے یونیورس کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا. تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ دین گاڈ از ناٹ آل پاورفل, پھر خدا جو ہے وہ آل پاورفل نہیں رہا جب وہ ایسے یونیورس کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا. اور اگر آپ کہیں کہ یس وہ کر سکتا تھا, دین وائی ڈیڈنٹ ہی, پھر اس نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پر اس نے ایک اور آپشن دیا ہے فری ول کا, کہ could God have created a universe with free will but without evil. مثلا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس نے اس لیے نہیں کیا تاکہ ہمیں فری ول حاصل ہو. تو اب اس پر سوال یہ کیا کہ کیا خدا ایک ایسے یونیورس کو کریٹ نہیں کر سکتا تھا جہاں ہمارے پاس فری ول بھی ہو لیکن ایول نہ ہو؟ اب اگر کہیں نو تو پھر خدا آل پاورفل نہیں ہے, اور اگر کہیں یس دین وائی ڈیڈنٹ ہی, تو اس نے ایسا یونیورس کریٹ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جو سوال ہے, یہ جو پیراڈاکس ہے, لوگ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں کہ اس کو حل کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, اس کو حل کر کے دکھاؤ. ایک آیا تھا کچھ دن پہلے, مجھے یاد ہے غالباً یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے. وہ آیا تھا کہ, اور اس نے اس کا نام لیے بغیر اس پیراڈاکس کا یہی کچھ اعتراضات کیے تھے, تو اس کو ہم نے اس وقت بھی جواب دیا تھا. شاید وہ اس کا نام زیرو تھا, کیا تھا, تو اب یاد نہیں ہے. بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراڈاکس میں کیا پیراڈاکس ہے, اس ایپیکورین پیراڈاکس میں کہاں اس نے گڑبڑ ماری ہے, ڈنڈی ماری ہے. دیکھیں کرسچینٹی کیا کہتی ہے, جوڈازم میں کیا بلیف ہے, ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا کیا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایول ایگزسٹ, یہاں تک بات بالکل صحیح ہے. کین گاڈ پریونٹ ایول, ہم اس کا یہ آپشن منتخب کریں گے کہ یس گاڈ کین پریونٹ ایول, کہ خدا ایول کو کنٹرول کر سکتا ہے, روک سکتا ہے. اس کے بعد ڈز گاڈ نو اباؤٹ آل دا ایول, کیا خدا کو تمام ایول کے بارے میں علم ہے؟ تو جی ہاں, ہم یہ آپشن منتخب کریں گے کہ خدا کو تمام ایول کے بارے میں علم ہے. اب یہاں پر جو اس نے سوال کیا کہ ڈز گاڈ وانٹ ٹو پریونٹ ایول, اینڈ اف یس دین وائی از دیئر ایول, کیا خدا ایول کو پریونٹ کرنا چاہتا ہے, اور اگر چاہتا ہے تو پھر ایول کیوں ہے؟ یہ جو دو باکسز ہیں ان کے درمیان اس نے ایسا دکھایا ہے کہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ خدا ایول پریونٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, تو اب اس کا مطلب خدا اچھا نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ کہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیوں ہے, پھر ایول کیوں ہے؟ اب اس میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے, اس نے اس طرح دکھایا, یہی ڈنڈی ماری اس نے, جبکہ تیسرا آپشن بھی موجود ہے. اور وہ تیسرا آپشن موجود یہ ہے کہ خدا ایول کنٹرول کرنا چاہتا ہے, پریونٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن اپنے حساب سے, اپنے وقت پر. اور جب وہ جس وقت ایول کو کنٹرول کرے گا اس وقت ایول ختم ہو کے رہے گا. یہ جو تیسرا آپشن ہے یہ اس نے ذکر نہیں کیا, یہاں ڈنڈی مار دی, اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت نہیں بہت ساری آیتیں ہیں. یہ بات سب مانتے ہیں کہ ظلم انصاف کے مقابلے میں ایول ہے. آپ ظلم کی جو بھی تعریف کریں, جو بھی جس طرح بھی ڈیفائن کریں, وہ ایول ہے. قرآن کریم مثلا ایک دو آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال پر ان کو فوری طور پر پکڑنا چاہے تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, تو روئے زمین کے اوپر کوئی چوپایا زندہ نہیں بچے گا. لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ, لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو ایک خاص وقت تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایول کنٹرول کر سکتا ہے, پریونٹ کر سکتا ہے, لیکن ایک خاص وقت تک کی وہ مہلت دے رہا ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا
وہی ظالمۃ ثم اخذتها والی المصیر، کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، وہی ظالمۃ، پھر میں نے ان کو پکڑا، ثم اخذتها، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو ظالم کو ظلم کرنے کی مہلت دی گئی، اور ایسا نہیں کہ اس کو کبھی پکڑا نہیں گیا، پکڑا بھی گیا۔ دنیا کے اندر ایسی بہت سی بستیاں ہیں کہ جن کو قرآن کریم کے مطابق ان پر عذاب آیا اور وہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر خدا ان کے اعمال پر ان کو فوراً پکڑنے بیٹھ جائے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب فوری طور پر آ جائے۔ ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اس ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ظلم کو روکنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب اگر آپ خدا پر یہ کنڈیشن لگا دیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے روکا کیوں نہیں، تو پھر آپ خدا ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ وہ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ کون سا وقت صحیح ہے کون سا نہیں۔ سرجری کس وقت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی میرا جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے لہٰذا ڈاکٹر صاحب سرجری کر دیں، یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ سرجری کا وقت آ گیا یا نہیں آ گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر اس کو سرجری کو پرفارم نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس وقت اس بندے کی یا اس قوم کی سرجری کرنی ہے، اور کس وقت اس قوم کو عذاب دینا ہے اور کس وقت نہیں دینا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر خدا نے کیا ہمیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایک عوامی طور پر تو کہنا صحیح ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جو اس کی تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ امتحان دراصل ایک پروسیس کا نام ہے، ایک طریقے کا نام ہے۔ یہ امتحان مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہے ہماری تخلیق کا؟ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمال کو یعنی پرفیکشن کو پہنچیں، ہم عروج پر پہنچیں، ایسے عروج پر کہ جہاں فرشتے نہیں پہنچ پاتے، ہم وہاں تک پہنچیں، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے امتحان، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایول کو الاؤ کیا تاکہ ہمیں فری ول بھی دے، اور فری ول کے ساتھ ساتھ ہم امتحان ہمارا ہو، اور اس کی بنیاد پر ہم پھر اس عروج اور کمال تک پہنچیں کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ رحم کرنے کے لیے اور نعمتیں برسانے کے لیے، یعنی نعمتوں میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ کمپلین کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیوں، میں نے تو کہا نہیں تھا، اس طرح کی کمپلین جو ہے وہ لوگ جو کرتے ہیں دراصل وہ اس بنیادی مقصد کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امتحان کے لیے آئے ہیں، نہیں، امتحان ایک پروسیس ہے، ہم عروج پانے کے لیے آئے ہیں، ہم کمال حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پرفیکشن اچیو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ جو ایپیکیورین پیراڈاکس ہے یہ کوئی پیراڈاکس نہیں ہے۔ اگر یہ اس ایریے میں یہاں پر یہ جو دو آپشنز ہیں یہاں پر تیسرا آپشن ذکر کر دیتا، یا تو یہ جاہل تھا اس لیے ذکر نہیں کیا، یا معلوم تھا اس کو لیکن جان بوجھ کر یہ پیراڈاکس کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ عام طور سے ملحدوں کی طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پورا پیراڈاکس ہے یہ کوئی پیراڈاکس نہیں ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کا کوئی چارٹ واٹ دیکھیں تو پریشان نہ ہوا کریں۔ تو یہ قیصر بھائی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ ایک نالج اسلام بھی ہیں، عاطف ریان صاحب بھی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، یہ کوئی آواز مائک کی ابھی آ رہی؟ میرے کوئی پرابلم تھا اس میں، آگے آپ کہہ رہے تھے بیک گراؤنڈ سے کچھ پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ایپیکیورین پیراڈاکس کوئی پیراڈاکس نہیں ہے۔ یہ پیراڈاکس صرف اس صورت میں ہے جب آپ اپنی طرف سے کنڈیشنز کریٹ کر کے خدا پہ پہلے نافذ کریں اور ان کو آپ معیار بنائیں، تو پھر تو واقعی یہ بڑا پرابلم ہے، اور اس کے اندر انڈر لائنگ فلو یہی ہے۔ اور یہ عیسائیت کے لیے بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تصور ہے عیسائیت میں، مختلف جو اس کے فرقے ہیں، ان کی جو مجموعہ ہے کہ آپ جب خدا کے خاندان میں آ جاتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے، سو فورتھ۔ اس پہ مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میسج جو ہے وہ یہی ہے، یہاں پہ یہ آپ نے ہیون بنا دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔
خیر یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے, دوسری انٹرپریٹیشن اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایون جب کرسچن سے بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے تو اس وقت کبھی کسی نے ایپیکورین پیراڈاکس کا ذکر نہیں کیا. وہ اس وقت جب بات کی جاتی ہے سیکولرزم کی, کیونکہ وہاں پہ کرسچینٹی میں جو پاپائیت ہے یا جو تھیوکریسی ہے اس کو اسی بیس پہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا ویو یہ ہے کہ دنیا میں بنی آدم کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, اور جو راہب ہیں یہ ایسے یہ کیا اسے کہتے ہیں شیپرڈز ہیں, یہ چرواہے ہیں جنہوں نے خدا کے اس ریورڈ کو بحفاظت خدا تک ڈیلیور کرنا ہے. تو اس وقت کوئی انسان یہ اس پیراڈاکس کا ذکر نہیں کرتا, اس لیے کہ وہاں پہ جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ یہی بنائی جاتی ہے کہ اس دنیا میں تو آپ آئے ہیں مصیبت کے لیے ہیں اور رنج و الم کے لیے آئے ہیں سو فورتھ, جو کہ غلط ہے. اس لیے سیکولرزم ہونا چاہیے, کیونکہ سیکولرزم سے آپ کی جان جو ہے وہ چرچ سے چھوٹ جائے گی, کوئی آپ کا شیپرڈ نہیں رہے گا جو آپ کو ایبسولوشن دے گا, آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب کرٹیسزم کی بات آتی ہے تو پھر ایپیکورین کہ اس دنیا میں بتاؤ جنت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے, بھائی یہ چوز کر لو یا وہ چوز کر لو. خیر دیکھیں ہمارا جو معاملہ ہے وہ بڑا ایک سمپل ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ایک فنڈامنٹل لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں گڈ اور ایول کا کانسیپٹ, اور آپ اپلائی کر رہے ہیں خدا کے ساتھ, ایک گفتگو ہے جس میں خدا کا ذکر ہے اور آپ اس میں ایک کانسیپٹ اپلائی کر رہے ہیں. آپ خدا کے وجود کو ریموو کر کے پہلے گڈ اور ایول کی ڈیفینیشن تو بتا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. تو اس میں آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا سے علاوہ آپ نے خود ایک چیز کریٹ کر دی, ایول کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی اس طرح سے بنا دیا کہ وہ خدا کے علاوہ وجود رکھتا ہے, اس کی ایک ڈیفینیشن پائی جاتی ہے. ہاں یہ ہے کہ خدا اس پہ قادر ہے کہ اس کو ختم کر دے لیکن ختم نہیں کرتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو آپ ایول کہہ رہے ہیں وہ بذات خود آپ کو وجود خدا کی وجہ سے ہی پتہ چلتا ہے, ایک آبجیکٹو آپ کو فریم آف ریفرنس ملتا ہے, ادروائز آپ کا اپنا ایول ہوگا, میرا اپنا ایول ہوگا, دیر از نو سچ تھنگ ایز آبجیکٹو ایول. تو ایک چیز یہ. دوسرے کہ جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو خدا کو جو چیزیں خدا سم تھنگ وچ از نیسسری فار گاڈ ٹو بی گاڈ اس کے ساتھ مانتے ہیں. تو ہم پیور فلاسفی ڈسکس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تصور ہے کہ وہ اومنیشنٹ ہے, کہ اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے, اور وہ اومنیپٹنٹ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہ دو چیزیں جب انسان مان جاتا ہے تو ایک منٹ کے لیے ہم مان جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک انسان دوسرے پہ ظلم کر دیتا ہے, اس دنیا میں قتل و خون ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اب دو آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ یا تو آپ کہیں کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے بڑھ کے ہے تو آپ اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایول کو الاؤ کیا ہے, یا آپ یہ کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایول ہے ہی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو اگر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے, تو اگر اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پھر ایول تو نہ ہوا وہ. مطلب یہ اس کے اندر یہ ان بلڈ پرابلمس ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے مسلمانوں کا وہ سمپل ہے کہ بھئی اس دنیا میں ہم آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس دنیا میں ہم عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ خدا کے بعد اعوذ باللہ, ہم تو نہیں کہتے کہ آپ اس دنیا میں آپ کو جنت مل جائے گی, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جنت کے حصول کے لیے اس دنیا میں ہم تگ و دو کریں گے. سو یس, جب فری ول ہوگی تو اس کے دنیا میں لوگ زیادتی کریں گے, کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں یہ عدل الہی کے خلاف ہے. آپ اللہ سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے, یہ آپ ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو فری ول دے کہ آپ کو بجبر ظلم کرنے سے روک دے. یہ ہمارے وہ ایک امان اللہ صاحب ہوا کرتے تھے, ان سے انسپائرڈ ایک کامیڈی کا پیس کے وہ دو غریب لوگ تھے, تو وہ ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا ڈرامے میں. ان کسی نے کہا کیوں مار رہے اس کو, نے کہا کہ یہ جو ہمارے گنے تھے, فصل جو ہے گنوں کی, انہوں نے ہمارے گنے توڑ کے کھانے تھے. انہوں نے کہا بھائی تم مارو اس وقت جب گنے توڑ کے کھا چکے ہوں, کہ ایسا کرو, کھانے تھے تمہیں کیسے پتا؟ ان کا تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے, میں ان کو اس لیے مار رہا ہوں کہ انہوں نے کھانے تھے. کبھی بعد میں مار لیتے ہیں, بعد میں تو گنوں کا نقصان ہو چکا ہوتا, مارنے سے پورا تو نہیں ہونا تھا, اس لیے میں ان کو پہلے مار رہا ہوں. اب بھائی ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ واقع ہی اس دنیا میں آ کے ہم نے گنے خراب کرنے تھے, لیکن آپ اللہ سے کیوں یہ توقع رکھیں گے کہ وہ پکڑ کے دوزخ میں ڈال لے اس لیے کہ مجھے پتا ہے تم نے گناہ کر رہا تھا, دیر پر میں تمہیں سزا دے رہا ہوں. پر تم کہہ رہے ہو نا کہ تم بڑے اچھے ہو, تو دکھا دو کتنے اچھے ہو. تو اٹس دیٹ سمپل. یہ جو آپ نے پوائنٹ آخر میں ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ہمیں فری ول دے اور اس کے بعد پھر ہم پر جبر کرے
ظالم کے ظلم کو روک کر۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اور ہوتا یہ کہ ٹھیک ٹھاک ملحدین یعنی جو اپنی عمر کے ایک مقام تک پہنچ گئے ہیں اور اپنی کسی نہ کسی فیلڈ میں انہوں نے کوئی پوزیشن اور اسٹیٹس بھی بنا لیا ہے، لیکن ملحد ہیں، عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اس طرح کی بات کر جاتے ہیں۔ جاوید اختر جو انڈیا میں بڑے مشہور شخصیت ہیں، شاعر بھی ہیں اور میرے خیال سے فلموں کی اسکرپٹ وغیرہ بھی لکھتے ہیں، تو ان کی میں اسپیچ ایک مرتبہ سن رہا تھا، تو اس میں وہ یہی آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ بھئی فلاں جگہ لڑکی کو ریپ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، خدا کہاں ہے، اگر ہے تو آتا، مطلب وہی جذباتی آرگیومنٹ۔ سوچتا ہوں کہ یار یہ ملحد بن کر لوگ عقل، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کے نام پر ملحد بنے ہیں، تو ان کی عقل تو پھر بڑھنی چاہیے، گھٹتی کیوں ہے؟ جاوید اختر صاحب کے بارے میں میرا خیال تھا، میں نے بچپن سے سنا ہوا تھا کہ بڑے اچھے لکھاری ہیں یہ وہ، لیکن یہ الحاد اور ان چیزوں کے حوالے سے میں ان کے فین سے بڑی معذرت کے ساتھ ان سے متاثر نہیں ہوں۔ ان کی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ having a faith is just being stupid، کہ بلیف کو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن فیتھ کو وہ کہہ رہے تھے کہ having faith is just being stupid۔ اور میں ان کی بات سن کے کہ ایک عام آدمی بات کہے تو آپ سن کے اسے کہہ دیں گے کہ شاید اس آدمی نے ٹرمز کو ویل ڈیفائن نہیں کیا اپنے ذہن میں اور یہ کہہ رہا ہے ایسے ہی، لیکن ایک آدمی جس کا پیشہ ہو لکھنا، جس کو الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہو، اسے آپ ایسی بات کو توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ having faith is just it's like being stupid، in that very moment you are placing faith in your ability that you are making this point clearly, and you are placing the faith in the listener's ability that they are making sense of what you're saying. So in that very statement you are placing faith twice, which means that you are making one statement and you've been stupid twice. So I mean اس لیے میں اتنی زیادہ ان کی کوئی یا شور گانے شانے شاید اچھے لکھتے تھے، فلمیں لکھتے تھے، پتہ نہیں کیا، لیکن اس معاملے میں نہ کوئی متاثر ہمارے ویسے میں تو ایک مرتبہ جاوید اختر کے تعلق سے میں نے اپنی اسٹریم میں گفتگو کی تھی، تو جاوید اختر اگرچہ ملحد ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے ملحد ہیں۔ اچھا ان کی اچھائی یہ ہے کہ انہوں نے ہندو نوجوانوں کو بڑا متاثر کیا، مسلمان تو متاثر نہیں ہوتا ان سے، ہندو نوجوانوں کو متاثر کیا ہے۔ اچھا ہندو جو نوجوان ان سے متاثر ہوا ہے، وہ متاثر ہو کر تھوڑا سا سیویلائز ہو جاتا ہے، یعنی وہ گائے مائے کے چکر میں پڑھ کے موب لنچنگ نہیں کرتا ہے، تھوڑا سا سیویلائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی خدا کی طرف سے بتائیے ایک شر میں سے خیر کس طرح نکل رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دبا کے ہندو نوجوان ان سے متاثر ہو رہا ہے کہ بھائی کیا بولا ہے جاوید صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ایک نالج اسلام صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے، عاطف ریان صاحب، یا پھر لنک پبلک کریں؟ میں آج اس پہ ایک ہی سینٹنس بولوں گا جو ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی، پہلے سب سے پہلے السلام علیکم مفتی صاحب کیسر بھائی، کہ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ انالیسس، ٹروتھ لورز کو سلام، کیپ آن ڈوئنگ دا ہوتے ہیں، بہت زبردست۔